ناظرین السلام علیکم. بجٹ ہاٹ ٹاک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میرا نام محمد اکبر ہے. آج بجٹ ہاٹ ٹاک میں ہم نے زحمت دی ہے منسٹر آف کامرس جناب ہمایوں اختر خان صاحب کو. ہمایوں صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم بحث کریں گے ملک کی تجارتی پالیسی اور پرفارمنس پر. سر، پہلا سوال یہ ہے کہ ٹریڈ پالیسی کا ملکی معیشت میں کیا کردار ہے، اور گزشتہ بجٹ اور ٹریڈ پالیسی میں آپ نے جو اقدامات کیے تھے تجارت کے فروغ کے لیے وہ کس حد تک آپ کی نظر میں کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جن گروتھ ریٹس کی پاکستان کو ضرورت ہے، جس کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں صرف ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اسٹریٹجی کے تحت ہی حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے ابھی جو این ای سی میں پریزنٹیشن کی گئی پرائم منسٹر کو، اس میں یہی اسٹریٹجی سامنے لائی گئی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارتی پالیسی بہت اہم ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان 7-8 بلین، ایک پورا ڈیکیڈ گزر گیا، وہ 7-8 بلین کے اراؤنڈ ہی ہوور کرتا رہا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے پہلے ہم 9 پہ گئے، اور پچھلے سال ہم نے پہلی مرتبہ 11 بلین کراس کیا. اور اس سال انشاءاللہ ہم جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 12.1 بلین کا، اس کو ہم ایکسیڈ کریں گے. اور یہ چیلنجنگ وقت ہے. یہ خطہ جو ہے اس میں کوئی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے افغانستان کی وجہ سے یا عراق کی وجہ سے، لیکن پھر بھی یہ ہم ایکسپورٹس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں. اب پچھلے سال کی ٹریڈ پالیسی آپ نے دیکھا ہے کہ جی عام طور پہ ٹریڈ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ٹیرف سے ہی کھیلتی رہ جاتی ہیں، اور ایسا روز اور اسٹیٹ بینک ریگولیشنز تک ہی محدود رہتی ہیں. لیکن ہم نے پچھلی ٹریڈ پالیسی میں ایشوز کو اینالائز کیا. ہم نے یہ سوچا کہ جب ٹیکسٹائل کوٹاز اس سال کے آخر میں جو ختم ہوں گے تو دنیا میں کیا ماحول ہوگا. ہم نے کمپلائنس ایشوز کی طرف نظر رکھی. ہم نے کمپیٹیٹیونیس بہتر بنانے کی طرف نظر رکھی. ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنے کی طرف نظر رکھی. اور ہم نے بہت سے نئے سیکٹرز کی طرف نظر رکھی. ایک منٹ آپ کو یہاں قطع کلام کروں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ٹریڈ پالیسی کی بہت اہمیت ہے ملکی معیشت میں، اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور پچھلے سال بھی ریکارڈ ماشاءاللہ قائم ہوا، 11 بلین پہلی مرتبہ کراس کیا. اس مرتبہ اور ریکارڈ قائم ہوگا کہ 12 بلین پہلی مرتبہ کراس کریں گے. لیکن اگر جب ہم، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹریڈ پالیسی، لیکن جب ہم پاکستان پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پیپر جو کہ پاکستان کا نیشنل پالیسی ڈاکیومنٹ ہے، اسے جب دیکھیں تو اس کے اندر ٹریڈ پالیسی پہ صرف 1.5 پیج ہے، اور اس 1.5 پیج میں بھی جو آپ کی گزشتہ ٹریڈ پالیسی کی چند میجرز تھی ان کو اس میں کاپی کیا گیا ہے. تو یہ کچھ لگتا ہے جو ہے کہ ٹریڈ پالیسی، نیشنل پالیسی کے اندر ٹریڈ کا پرائرٹی کافی لو ہے. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں، وہ میرے نوٹس میں ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی این ای سی میں جس کی پرائم منسٹر صاحب صدارت کر رہے تھے، یہ بات میں نے ڈسکس کی ہے کہ جو ہمارا تھرسٹ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ، that thrust must be reflected in the document. تو
وہ ہو جائے گا، وہ ایسی کوئی بات نہیں. اس کا دیکھیے ایکسپورٹ کلچر پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہمارے ملک میں ابھی. اگر پی آر ایس پی میں آدھا 1.5 پیج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے. نہیں، اس کی اہمیت کم نہیں ہے بالکل. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اور 12 بلین ہم کراس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس کی اہمیت تو ڈیفینیٹلی کم نہیں ہے. لیکن بات صرف یہ کہ نیشنل پالیسی میں ریفلیکشن کی بات ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ امپورٹنس بہت کم ہے. اگلا سر یہ ہے ایشو ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے کہ تقریباً ہر ٹریڈ پالیسی میں 3-4 ایشوز جو ہیں وہ بہت ریپیٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ زور جو ہے وہ ڈائیورسفیکیشن پہ ہوگا، ویلیو ایڈیشن پہ ہوگا، اینٹی ایکسپورٹ بائس کو کم کرنے پہ ہوگا. لیکن ان ایشوز کے اوپر پیش رفت کافی سلو نظر آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ڈائیورسفیکیشن کو لیں سر، بوتھ ان ٹرمز آف مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ، 60% of exports are going to 2 markets, US and EU. 67% of exports are single crop based exports. یعنی کہ cotton based exports ہیں. ٹیکسٹائلز جو ہیں they are all cotton based. تو پولیسٹر بھی ہیں، ہاں ٹیکسٹائل بیسڈ ہیں. تو وہ یہ ڈائیورسفیکیشن پروڈکٹس کے اندر اور مارکیٹس کے اندر پریمبل آف ایوری ٹریڈ پالیسی کنٹینز دی 3-4 words. لیکن اس پہ پیش رفت زیادہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو آئندہ بجٹ میں، آئندہ ٹریڈ پالیسی میں کوئی خاص فوکس ہے ڈائیورسفیکیشن کی طرف؟ اچھی بات یہ ہے جی کہ ایکسپورٹس پہلی دفعہ ڈائیورسفائی ہونی شروع ہوئی ہیں. ان کی کوانٹٹی ابھی کم ہے، ویلیو کم ہے، بٹ دے آر دیئر. ہماری تقریباً ½ سے $1 بلین جو ہے اب نئی پروڈکٹس میں آ رہا ہے. وی کنٹینیو، وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ سیکٹرز ویئر وی تھنک growth can take place. In this current budget, as well as in the trade policy, you will see measures focusing on sectors where growth can take. For example, ہندوستان کی gems and jewelry جو ہے اس کی $10 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اب را مٹیریل سچویشن more or less ایک ہے. آرٹیزنز ہونے یا جو کرافٹس مین ہیں، اسکلڈ مین پاور، وہ بھی اویلیبل ہے اس ملک میں. تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم تو ایک بڑا تھورو ریویو اس پورے سیکٹر کا ہوگا. اصل چیز جی ہوتی ہے فائنڈنگ نیو مارکیٹس. اب وہ جو میں نے فوکس بہت کیا ہے ٹریڈ ڈپلومیسی پہ. ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریڈ ڈپلومیسی میں اب بہت سے انیشیٹوز ہیں. مثلاً ریجنل اگریمنٹس، بائی لیٹرل اگریمنٹس پہ بہت زور دیا گیا ہے. ایکو کا اگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے. ہم جی سی سی سے بات کر رہے ہیں. ہم ایشین ریجنل فورم میں اب آ چکے ہیں. ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے ٹیفا سائن کیا ہے. بائیلیٹرلی ہم ایران سے بات کر رہے ہیں. ویری امپورٹنٹ نیبر ہے، رچ کنٹری، and the tariff and non-tariff barriers are very much there. So that's the kind of a market that you go for such agreement. Turkey سے ہم بات کر رہے ہیں. چائنا سے ہم نے آلریڈی سائن کر دیا ہے. اور اب ایک اسٹڈی گروپ بن گیا ہے جو کہ ہمیں فری ٹریڈ اگریمنٹ کی طرف لے جائے گا چائنا کے ساتھ. کے خیال میں یہ سارے جو میجرز آپ لے رہے ہیں اور ہیلپ ڈائیورسفائی مارکیٹس میں کبھی کبھی سب سے بڑی رکاوٹ ٹیرف بیریئرز ہوتے ہیں، اور جب ٹیرف بیریئرز کو آپ کم کریں تو نان ٹیرف بیریئرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں افریقہ میں ہم کوئی کام نہیں. کبھی آپ نے افریقہ کی ٹریڈ ریجیمز دیکھی ہیں؟ شاید اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ صرف آپ کی مارکیٹنگ کی نااہلیت جو ہے. تو سر یہ ان مارکیٹس کو کون اسٹڈی کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر کے بس کی بات تو نہیں ہے اسٹڈی کرنا. یہ تو ہیلپ فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کا کام ہے. ابھی ہم نے آتے ہی بہت سی اسٹڈیز ملٹی لیٹرل ایجنسی سے شروع کروائی ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. اسٹڈیز کے سیفٹا میں ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ، کمپلیمنٹیریٹیز کیا ہیں، انڈیا کے نان ٹیرف بیریئرز کیا ہیں. ایک بات اور جو ہے اس ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے وہ اس کی امپلیمنٹیشن
परसेप्शन है कि जी ट्रेड पॉलिसी होती तो बहुत अच्छी, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे उसमें प्रपोजल्स होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? आर यू सेटिस्फाइड विद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस? मैंने जैसे अकबर साहब शुरू में कहा कि पिछले साल एक गैर रस्मी ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की गई है। हमने जो इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, जो मैंने 5-6 एरियाज का जिक्र किया, जो इश्यूज हैं कंपेटिटिवनेस का, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, टेक्निकल अपग्रेडेशन, एनवायरमेंटल कंप्लायंस। सर, आपने पिछली ट्रेड पॉलिसी में 3 बहुत अहम और अपेरेंटली बहुत अच्छे प्रपोजल्स दिए थे। एक तो था टेक्सटाइल सिटीज का, उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। लेट मी फिनिश। आप यू स्टेटमेंट दिए या आपने गलत स्टेटमेंट दी? मैं आपको पेशरफ अभी बता दूं। अच्छा, आपको बता दूं, फिर आप डिटरमिन करें कि हुई है कि नहीं। अच्छा, तो आप बताइए क्या पेशरफ हुई है इसके ऊपर? टेक्सटाइल सिटी कॉन्सेप्ट हमारे जो हो ये रहा था जी, हम टोटली मार्केट इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि गवर्नमेंट को हर चीज से बाहर निकालना, ठीक है जी। I totally agree with that. It's not the job of government to run businesses. Export is not. However, if the private sector is not forthcoming in a certain activity, then the government can act as either a facilitator or a catalyst to get that activity going. ज़्यादातर हमारी स्कीमें इसको, अब उसमें ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं कि we don't want to run a business ourselves, an activity, so we create a corporate entity. And it's not, if the policy is announced by Ministry of Commerce, the policy comes out after huge consultations within ministries and within provinces. So Ministry of Industries is spearheading that activity. The land has been there, the corporate entity is in place. कहाँ land कहाँ ली? In Karachi at Port Qasim. The corporate entity is in place, JETRO is involved in it, major financial institutions are involved in it, number of ministries are involved in it. A professional body is being put into place, and that thing. So you are satisfied with the speed with which it is going? Absolutely. So how long will it take? If I announce, like I announced government cities, and this is different from that. Textile is primarily for wet wear. Now we announced 2 zones. So in one case, industries took the lead, and other ministries are in it. We are supplementing the effort. In the other case, the Punjab government took the lead through developing such a zone at Sundar near Lahore, and they're doing exactly that. Okay, although the scope is wider, it will be beyond, it will be more than textile wet processes. Okay. Although they are making whole industrial estates, not only textile. As I said, their activity would go beyond textile. Good enough. So that is part of this proposal? Look. We consulted with, I'm not trying to take credit or discredit who's doing what. It's the whole government of Pakistan and the provinces. We are a policy making body, okay? We interact and we make a certain policy. But the 2 zones are there, they're going ahead. All the land has been acquired for the Sundar zone, and the company is in place, okay? Government cities, we announced 3 government. Now that is for the clothing sector. So what is the time frame? ये कब city कब तैयार हो जाएगी? 2 साल, 4 साल? I think we'll the land is there, the clients are there, plans are there, and we'll break ground any day. आप मुझे ये बताएं, एक तो ये हो गया टेक्सटाइल सिटीज का, दूसरा आपने जो कि बहुत ही अच्छा प्रपोजल था, वो था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड का। 3.74 बिलियन का आपने फंड रखा था, लेकिन उस on what has happened on that ground? Because that fund is not shown anywhere in the government document कि वो 3.74 बिलियन आएंगे कहाँ से, किसी बजट में नहीं दिखाता है। That fund is a number of initiatives. That fund is, if we are announcing an effluent treatment plan, okay, assistance, or we are announcing apple treatment for Balochistan, or date processing for Balochistan, or a model query for frontier, that's the fund, or an agriculture processing zone for Punjab,
Okay, that fund is going to be utilized there. That is just an inflow coming into the EDF. That means an enhanced funding for the Export Development Fund. Sir, EDF तो अगले 4 साल का already committed है, उसमें से कहाँ से निकालेंगे पैसे? बिल्कुल, that's not true. What we have done now is that in the past years, the EDF was not getting the entire export development surcharge collection. Finance वाले ले जा रहे थे. Okay. Now we have changed that. We got cabinet approval that whatever is collected will come back. And in addition to that, this will come through a supplementary grant into the EDF. So that's there. सर आपने बहुत से न्यू इनिशिएटिव दिए हैं, अनाउंस किए हैं जरूर, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किसी सर लेट मी फिनिश. पिछली ट्रेड पॉलिसी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड जैसे से मिलता जुलता एक प्रपोजल 2001-2002 की ट्रेड पॉलिसी में भी था. इसी तरह बॉन्डेड वेयर हाउसिंग का प्रपोजल जो है वो पिछले 3-4 साल से रिपीट हो रहा है. इस ट्रेड पॉलिसी में भी हुआ. I can only defend my trade policy. नहीं, ask me the scheme and I'll tell you this. अच्छा, आप बताएं बॉन्डेड वेयर हाउस स्कीम के ऊपर क्या प्रोग्रेस है? लास्ट ईयर नहीं किया आपने ट्रेड पॉलिसी में? Bonded warehousing scheme was not announced in my trade policy. अच्छा, और ये एप्पल ट्रीटमेंट प्लान? And I really don't know the status. I mean, I'm sure that the scheme. I think the bonded warehouse abroad. Abroad, जी. Oh yes, okay. Abroad की बात कर रहा हूँ मैं. वो लास्ट ईयर ट्रेड पॉलिसी में था. Yes, and we reconfirmed. We reconfirmed last year that we will continue with the scheme. Yes, in Kenya, in Poland, and in Sharjah. नहीं, लेकिन उस पर प्रोग्रेस क्या है? उस पर काम तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. There is no bonded warehouse in Kenya. No. Absolutely, shortly there will be an operational bonded warehouse in Kenya. It's an old scheme which I have continued. जी, वही मैं आज कर रहा हूँ. It was repeated in this trade policy. Last year भी कुछ नहीं हुआ था. Which I have continued. You have continued. You announced. Ask me any other scheme of the trade policy. I'll tell you. अच्छा, और एप्पल ट्रीटमेंट प्लांट की बात आपने करी थी. आपने कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन की बात करी. ट्रीटमेंट प्लांट जो कि पिछले 50 साल से कोटा में नहीं लग सकता था, उसमें हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, बलूचिस्तान के सियासतदानों को इन्वॉल्व करके और उसकी फंडिंग निकाल के वो उनको दे दी है. डन. द प्लान फिजिबिलिटी नहीं बनवा के उसको फिजिबल करके डन. वो प्लांट व्हेन द प्लांट विल बी ऑन ग्राउंड. द प्लांट हम देखें ना जी, हमने तो कॉर्पोरेट एंट्री के लिए पैसा निकाल के उनको दे दिया EDF से, पूरा फिजिबिलिटीज करा के. इट इज मूविंग राइट. सो योर जॉब इज डन. इम्प्लीमेंटेशन इज नाउ विद द बलूचिस्तान गवर्नमेंट. No, same concept. The concept of creating corporate entities and involving the provincial government in this case, the federal government and the stakeholders, financial institutions, and getting professional management. Same concept. Everything we do now will use that concept. As I said, we do not want to run businesses. We want to act as facilitators. That is the policy we follow in every initiative we make. अच्छा सर, एक ये इम्प्रेशन भी है कि ट्रेड पॉलिसी मेकिंग में अभी भी जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माइंडसेट है अभी भी. एंड बिग इंडस्ट्रियल लॉबीज जो हैं वो अभी भी इन्फ्लुएंस करती हैं ट्रेड पॉलिसी मेकिंग को. ट्रेड पॉलिसी आपके यहाँ अभी भी इंपोर्ट विंग में बनती है. तो जब आप फॉलो कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी, तो ये डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि इट इज स्टिल फॉलोइंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माइंडसेट? नहीं जी, ट्रेड पॉलिसी तो इंपोर्ट विंग में, एक्सपोर्ट जनरल विंग में, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल विंग में, इकोनॉमिक कंसल्टेंट विंग में, EPB में, ये सारों में मिलके बनती है ट्रेड पॉलिसी. इट्स जस्ट नॉट वन विंग. परहैप्स द इंपोर्ट सिंपली कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस other wings. I think we have come a long way, this import substitution concept. We have drastically reduced our tariffs. We have rationalized our tariffs. There will be significant further rationalization, I think, in this, I know, in this new budget. Changes in the tariff, the maximum will remain 25, or is it coming down? Well, let's see the budget. Wait for a day. Okay. And but within these 4 bands, there'll be shifting. There are certain patterns we want to follow. How do we treat raw materials and semi-finished
and finished goods and all that. So there's further refinement. Achha, how would you defend this allegation that trade policies in Pakistan up till last year has lacked vision, and it was based on ad hoc measures and all that? No, I won't say last year. I think let's also give the credit where it's due. I mean, I think it's the policies of the last 4 years which has played a very significant role in enhancing our trade. So I'm not saying that since last year we are trying to do a good job, but other people in the past, and primarily the policies, very bold policies pursued by General Musharraf, has really helped create this environment which is now leading us to very rapid growth in exports and in many other areas. अच्छा सर, आपने बारह कहा है कि आप यू वांट टू मेक पाकिस्तान कोरिया और मलेशिया, तो क्या खास रुकावटें आपके ख्याल में अहम जो कि मैंने कभी नहीं कहा जी, मुझे अपना वतन भी बहुत अच्छा लगता है और उसमें अगर कोई खामी है तो हम दूर करेंगे. नहीं, एज ए एग्जांपल आपने कहा कि जी मैं आई वांट टू मेक पाकिस्तान लाइक कोरिया और मलेशिया, या अगर नहीं कहा आपने तो यू वांट डोंट यू वांट टू सी पाकिस्तान लाइक कोरिया? मेक पाकिस्तान रिच एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान. ओके, सो वो क्या खास रुकावटें आपके ख्याल में अहम हैं जो आपके इस प्लान के अंदर हायल हैं? जो आज से जो 15 साल का पहले का पाकिस्तान था और उसकी एनवायरनमेंट थी, उससे आज बहुत बेहतर है. इस पर तो आप एग्री करेंगे. और मुझे यकीन है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ रिफॉर्म, ऑफ लिबरलाइजेशन, ऑफ डीरेगुलेशन, ऑफ प्राइवेटाइजेशन. आज से 15 साल के बाद का पाकिस्तान मौजूदा से बेहतर होगा, तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. अच्छा सर, एक फंडामेंटल इशू जो है ट्रेड पॉलिसी और बजट के हवाले से वो ये है कि इनकी सीक्वेंसिंग का भी इशू है. आम ख्याल ये है कि ट्रेड पॉलिसी को बजट से पहले अनाउंस होना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी आपने प्रपोजल्स मेजर्स लिए हैं उसका जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इट इज़ प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट बजट. तो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? देखिए, मैं आपको अभी आइडियल सिचुएशन ये है जी मेरी नज़र में कि ट्रेड पॉलिसी और बजट मोर और लेस साथ साथ अनाउंस होने चाहिए. अगर बजट अनाउंस हुआ है तो 2 दिन बाद हम ट्रेड पॉलिसी भी अनाउंस करें, या मेरे ख्याल में 2 दिन पहले करें तो ज़्यादा नहीं, वो पहले नहीं करें. या मेरे ख्याल में आप बजट स्पीच करें तो 7 से आधे घंटे की ट्रेड पॉलिसी स्पीच भी कर डालें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. गवर्नमेंट ये कह सकते हैं चलो 1 हफ्ता हम बजट की ग्लो में गुजारेंगे तो अगला महीना 1 महीना बजट में, अगला महीना ट्रेड पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट को 2 महीने अच्छे गुजर जाते हैं शोर शराबे में. बट आइडियली I think they should be announced together. This year, however, what we have done is that we've tried to do any budget-related measure. For example, in this entire tariff rationalization exercise, we've been involved with CBR and with industries to come up. And many other policies we have been involved. So we've tried to incorporate as much as we can in the budget document. But I've told you what I consider the ideal timing for the trade policy. Achha, let's talk about regional trade and WTO. Just focus on that. तकरीबन हर साल रीजनल ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड का जिक्र भी ट्रेड पॉलिसी में होता है कि जी बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे, हम रीजनल ट्रेड को बढ़ाएंगे. अभी आपने भी कहा कि जी बहुत फोकस है ईरान के साथ, टर्की के साथ और रीजनल ब्लॉक्स के साथ भी. लेकिन जो पेशरफ्त इन पे भी नज़र आ रही है वो हमारा ख्याल ये है और आम ख्याल ये है कि पेशरफ्त उसमें भी बहुत स्लो है. एंड आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स. 30 जुलाई 2002 को प्रेसिडेंट ने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका जाके. 2 साल अभी हो रहे हैं एंड वी हैव नॉट डन एनीथिंग आफ्टर द साइनिंग द एग्रीमेंट. कोई खास प्रोग्रेस उसमें नहीं है अभी तक, वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है. एक बात. दूसरा, ओके, देखिए जी, अगर आपने किसी मुल्क से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, आपने बार्गेन करना है ना जी. You have to extract a deal which is good for both countries. So never be in a rush. At least being a businessman, I will never be in a rush while I'm negotiating.
because I will lose it then. So I'm in no rush. Everything, the agreement as you mentioned has been signed. The whole issue is of list. Every list is complete. The issue is Sri Lanka wants to send their tea to Pakistan duty free. And I'm saying, fine, send your tea to Pakistan duty free. But then I want to send my potato, rice, my onion, and my rice to you. And they're saying, no, that's very difficult for us. And I'm saying, well, then tea would be very difficult for me. Okay? یہ آپ نے ٹی کا ذکر سری لنکا کا تو کر دیا, لیکن اسی سال پریزیڈنٹ صاحب نے بنگلہ دیش کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جمپ اسٹارٹ دینے کے لیے یونیلیٹرلی اعلان کیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو چائے پہ اور جوٹ پہ کنسیشن دیں گے یونیلیٹرلی, تاکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ایک جمپ اسٹارٹ مل سکے. تو لیکن اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. بالکل ہے کنسیشن, بالکل نہیں, کنسیشن تو ہے لیکن it has not been formalized. Free trade, let me tell you, free trade with, we are very anxious to go beyond SAARC in South Asia and deal direct bilaterally. Free trade, Bangladesh has now agreed to initiate free trade negotiations with us. We were the demanders. They had certain issues local to resolve. A free trade agreement has to be beneficial for both sides. Otherwise, no matter what you sign, it's not going to work. نہیں, لیکن وہ تو انیشیٹ کرنے سے پہلے انالائز کرنا چاہیے نا کہ whether this is going to be beneficial for win-win position ہوگی کہ نہیں ہوگی. I mean, signing سے پہلے کافی سارا کام. That's not true. There are hundreds of products you are looking at and you are negotiating for your country. نہیں تو سر, سائننگ تو ایسے جا کے اٹھ کے تو نہیں کر دی ہوگی نا, پہلے کچھ سائننگ ہوتی ہے جی, کوئی ایم او یو سائن ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. فری ٹریڈ ایگریمنٹ پورا پریزیڈنٹ نے سر جا کے سائن کیا سری لنکا کے ساتھ. تو سری لنکا تو کیا 2 سال پہلے کیا جی, تو 2 سال میں لسٹیں کمپلیٹ ہونا کون, نہیں لیکن 2 سال پہلے. خیر اوکے, لیکن جی میں آ کے آپ مجھے کہیں, میں اپنے آلو کے جو فارمر ہے لاکھوں آدمی, یا پیاز کا جو ہے جس کا مال نہیں جاتا, یا رائس کا جو ہے, تو میں کل جا کے چھوڑ آتا ہوں. لیکن I don't want to sacrifice my country's interest just because I want to claim the glory of signing some agreement. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کینکون کے بعد بہت سے ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ WTO کی کارکردگی سے کافی مایوس ہیں, جس کی وجہ سے ریجنل ٹریڈنگ بلاکس میں شمولیت کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو کیا پاکستان کی بھی یہی سوچ ہے؟ اسی لیے ایک وجہ جو ہماری یہ ریجنل اور بائیلیٹرل ٹریڈنگ ایگریمنٹس پہ توجہ زیادہ ہوئی, ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن میں آپ سے پوری طرح متفق نہیں ہوں یہ جو آپ نے ابھی WTO کے بارے میں ریمارک پاس کیا. دیکھیے, ٹریڈ نیگوشیشن میں ایسے بہت سے ٹریڈ نیگوشیشن میں there was Seattle, the disaster, and there was Doha, the success. And the Cancun, not as big a disaster as Seattle, but nonetheless it failed, it collapsed. But collapse کے بعد پھر ہر قسم کی بات ہوتی ہے, مختلف لوگ مختلف چیزوں کی تھریٹن کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کوئی کہتا ہے ہم اپنے ریجن میں چلے جائیں گے. لیکن they all get together and they have all gotten together now. Okay, the main thing in this negotiation is agriculture. That's the main thing. Big issue for Europe and certain other countries like Japan, South Korea, Switzerland, big issue. On the other side are the Keynes group, the aggressive, who want the markets to open up. Primarily there's Australia in it. US is also very aggressive. But Pakistan should realize that Pakistan has absolutely nothing to lose, because we may be bound at very high tariffs in the agriculture sector, but our applied tariffs are one of the lowest in the world, and yet we have survived. اچھا سر, یہ جو ریجنل ٹریڈنگ بلاکس میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہے آسیان کی طرف میں شمولیت کی پاکستان کوشش کر رہا ہے, تو یہ ریجنل ٹریڈنگ بلاکس میں شامل ہونے سے جہاں اپارچونیٹیز کھلتی ہیں وہاں چیلنجز بھی بہت ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی منسٹری نے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کچھ انالیسس, کچھ تیاری کر رکھی ہے یا کریں گے آفٹر؟ ہم تو ابھی آلریڈی پچھلے 1.5 سال میں کوئی 12 کے قریب مختلف قسم کی اسٹڈیز پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے تو بہت سے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جس میں یہ ریجنل ایکسس بھی ایک ایشو ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے, تو ہاں جی ہمارا اس پہ کام مسلسل چل رہا ہے. اچھا
अच्छा, 2006 में सेफ्टा के तहत पाकिस्तान जो है वो भारत को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा इन 2006। नहीं, भारत को मतलब सेफ्टा के अंदर कह रहा हूँ, नॉट ओनली भारत बट अंडर सेफ्टा। 2006 में सेफ्टा विल कम इनटू प्लेस, व्हिच इंक्लूड्स इंडिया आल्सो। नहीं, बट उसमें वो काफी उसमें आपके पास टाइम में 3 साल टैरिफ्स को एक 20% तक लाने का, फिर आपको कुछ और सर 5% भी करें, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो हो जाएगा ना। तो हमने अभी भी दी हुई है अंडर सेफ्टा। हाँ, वी हैव गिवन प्रेफरेंसेस टू सार्क कंट्रीज अंडर सेफ्टा टू। ओके, हाँ, लेकिन सेफ्टा के अंदर तो इन सेफ्टा वी विल ब्रिंग देम डाउन टू 0 to 5%। 0 to 5% ना, तो वो मैं यही गुजारिश समझना चाह रहे हैं हम भी, और हमारे व्यूअर्स को भी इसमें कुछ हो सकता है कि मालूमात में इजाफा होगा डेफिनेटली, कि जब आप सेफ्टा के अंदर उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इस हद तक देंगे, तो जब तक आप उसको MFN का स्टेटस देंगे, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, तो हमने इंडिया को अभी तक नहीं दिया, और सिर्फ 678 आइटम्स हैं, टैरिफ लाइंस हैं 6 डिजिट पे, जो कि now there are 766 we added 81। ओके, तो 766 आइटम सिर्फ इंपोर्टेबल हैं इंडिया से अभी। तो फर्स्ट स्टेप तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का नहीं होना चाहिए स्टेटस देने का, बजाय इसके कि हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट पे कूद पड़े एकदम। देखिए, we are very clear that within the ambit of SARC we have signed a free trade framework agreement with SARC countries. Our position bilaterally with India is very clear. As the top leadership and the President of Pakistan has said, that when there is a sustainable political dialogue with India, and the conditions for that dialogue are abundantly clear, then we can start talking to India, if India wants, on other bilateral issues, which, if India requests, can include trade. At that time, we are ready to talk about trade issues with India. That's our position. When the negotiations start, they will find what we think of MFN status or not. ओके, अच्छा सर, ये जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जिसकी आपने बात की और आपने कहा कि थोड़ा सक्सेसफुल भी था वो, तो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, उस पाकिस्तान के लिए क्या फ़वाइद हैं उसके अंदर? बहुत जी, मैंने एक तो कहा कि एग्रीकल्चर की, देखिए ना, हमें अगर फर्स्ट करें जी, आप मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन है, और आपकी इकोनॉमी, आपने खुद थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि close to 50% of your industrial base is textile related, and close to 2/3 of your exports are textile related. So fundamentally, the United States produces a $4 billion cotton crop, and the United States gives a $4 billion subsidy. Okay, and the United States gives all kinds of credits to send those goods out. What does it do to the international cotton market? It keeps it slow. Now, when these subsidies go, then the whole international cotton market goes up in value. Imagine what it does to our GDP. Okay. Similarly, rice. We are a major rice exporting nation, and when the huge barriers that exist in certain countries for rice, for example in South Korea, in Japan, and other nations go, imagine what that will do to our rice exports. Sugar. आप यू टेकिंग वेरी नाइव व्यू ऑफ द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। आपके ख्याल में let me finish sir, no, you understand the doha, I go and negotiate there for नहीं, you negotiate all that, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ let me finish, तो जरा एक्सप्लेन हो जाए मेरी बात कि आपके ख्याल में ये डेवलप्ड वर्ल्ड जो है
یہ اتنا ایگریکلچر سبسڈیز کو ختم کرنے کے کر کے ڈیولپنگ کنٹریز کو بالکل اوپن مارکیٹ دیتے کہ دے ول کم ود سم نیو ریسٹرکشن لائک دی انوائرمنٹل ایشوز اینڈ کمپلائنس ایشوز and social compliance issues and all that. I mean, they'll not give you free hand. Environment is not part of. It's not part of that. I know it's not part of that. But like in the bias. Not as core labor standards. No, not as core labor standards. Yeah. But you see, ایکسپورٹ تو کنٹری کے ساتھ نہیں ہوتی نا, ایکسپورٹ تو پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے نا. ناؤ دے ہیو اسٹارٹڈ امپوزنگ دیز آلریڈی امپوزنگ کنڈیشنز آن پاکستانی ایکسپورٹس کہ جی آپ کے یہاں چائلڈ لیبر ہے تو ہم آپ سے فٹ بال نہیں امپورٹ کریں گے, آپ کے یہاں ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا ہے, آپ کے یہاں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے تو ہم آپ کی ٹیکسٹائل استعمال نہیں کریں گے, رگ مارک نہیں ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ آئی تھنک کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی فری رائڈ فار developing countries after that the Doha development agenda is completed. All this agriculture subsidies. Life is not that simple, I agree. اچھا سر, یہ ایک آج کل بہت بڑا ایشو ہوا ہے ہمارے یہاں گاڑیوں کی قیمتوں کا. یہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ پروٹیکشن آٹو موبائل انڈسٹری کو ہم نے نہیں دیا ہوا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ڈیلیشن پروگرام کا کیا ایشو ہے, اور یہ ہم ہر 2 سال کے بعد ایکسٹینشن ڈیلیشن پروگرام میں مانگ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ڈیلیشن پروگرام اپنا ہم کمپلیٹ کریں؟ دیکھیے جی, کنزیومر کو پریشانی ہے آٹو سیکٹر کی, اور اس کو بہت تھورلی ہم نے اسٹڈی کیا ہے. گاڑی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مہنگی ملتی ہے, اور گاڑی وچ از ناٹ نیسسریلی ٹرو اگر آپ اس کو اینالائز کریں. ان سم کیسز گاڑی تھوڑی مہنگی پاکستان میں بنتی ہے, کچھ میں ہم کمپیریٹیو بھی ہیں. آپ نے اس پورے سیکٹر کو ایک پالیسی دی, آپ نے کہا جی یہ ہماری پالیسی ہے, اور اب آ کے بہت سے سال اس سیکٹر میں بہت دشواریاں رہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کچھ ملک میں خوشحالی آئی, کچھ بینکنگ میں کریڈٹ آیا جی, اور آپ کی گاڑی کچھ ماڈلز اچھے آئے, اور آپ کی گاڑی کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھی. کچھ مارکیٹ میں پیسہ بہت آ گیا جی. تو ان سب فیکٹرز کا کمبائنڈ افیکٹ یہ کہ ڈیمانڈ ایک دم سڈنلی بڑھی. اب ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو جو اگر ایک بڑی کمپنی ہے اور وہ اس کو اپنی فیکٹری کو بڑھانا چاہتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے وینڈر جو ہے وہ سپلائی اتنا نہیں کر سکے گا. تو اس میں کچھ تھوڑی ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہ ان کی پالیسی تبدیل نہ کر دے, وہ میسو انویسٹمنٹ کریں. وی ہیو ویری تھورلی اسٹڈیڈ دس سیکٹر وداؤٹ پولنگ دا رگ فرام انڈر the auto sector's feet, which is, I mean, we are constantly blamed for policy inconsistency. So let's be careful about that. Kisi se jo wada kiya na bhai, we are very mindful of the consumer who is frustrated, who says that if I want to buy a car, then I have to wait for a certain period of time. And if I want a car right away, I have to pay a certain premium. I think that the measures that will be announced in the budget, and they will be announced, will be a very good start in alleviating this problem, and in trying to adjust the supply-demand gap, giving some time to OEMs to increase their capacity, and get into some equilibrium in the supply-demand situation. Sir, now let's talk about your ministry's performance. آپ ایک خیال لوگوں کا یہ ہے کہ جو ڈومین میں منسٹری آف کامرس کی چیزیں ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سی بی آر نے ہائی جیک کر لی ہیں. سی بی آر از سپوز ٹو بی اے ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی, اور پالیسی میکنگ جیسا کہ آپ نے کہا, ٹیرف ریشنلائزیشن, ٹیرف ریٹس کیا ہونے چاہیے, یہ منسٹری آف کامرس کا کام ہے. لیکن اس میں سے بہت سا ذمہ داری جو ہے اس میں سی بی آر نے انکروچ کر دیا ہے. ڈو یو ایگری ٹو دس؟ دیکھیے جی, میں اس طرح نہیں سوچتا. یس, انڈر دا رول آف بزنس any tariff related matter is the domain of the Ministry of Commerce. Under the rules of business, any revenue related matter is the domain of the Revenue Division. All right, but there is a connection between the two. So any protection is the responsibility of the Ministry of Industries. So the best situation, and what we always do it like that the three of us get together and we work it out, and that's the way it's done. That's the way it was done in this budget.
آپ کی منسٹری کے اندر ایک ادارہ ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا. بیشتر ایکسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو بند کر دیا جائے تو پاکستان کی ایکسپورٹ کئی گنا بڑھ سکتی ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ رسپونڈ تو میں ایسے کروں گا کہ میرے لیے تو پھر بہت ہی آسانی ہے کہ میں ایسے ٹریڈ پالیسی میں صرف یہ اناؤنس کر دوں گا کہ میں بند کر دیتا ہوں ای پی بی. نہیں، لوگوں کو ایکسپورٹرز کو بہت That's not true. Look, ایکسپورٹ پروموشن بیورو جب بھی بنا تھا 60s میں بنا تھا. کب بنا تھا؟ وہ ایک اٹیچ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنا دیا. اٹیچ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ کا رول ہے ہائرنگ، فائرنگ، پوسٹنگ، ٹرانسفر، پرمیشن لینی، وہ سارا وہ اپلائی کرتے ہیں. وی ہیو done work on it extensively, and on export promotion bureau. The solution to this is that you don't let it remain as an attached department. We want to make the export promotion bureau now, or whatever we'll call it now, into a statutory corporation. Okay, it'll be a government-owned corporation. Where there will be a board with some government members may sit, but the organization will run totally as a corporation, having its own rules and regulations of hiring, firing, retaining talent at market prices, and making it a lean and a mean kind of an institution. Sir, آپ مجھے یہ بتائیں کہ are you satisfied with what EPB is doing, performing? If I was satisfied, then I won't be restructuring it. Of course I'm not satisfied. بیشتر ممالک میں جہاں پہ ایکسپورٹ نے بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ پروفیشنلزم اور ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوتی ہے منسٹری کے اندر یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. منسٹری آف کامرس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اوور دا لاسٹ مینی ایئرز ڈیولپ نہیں ہو پائی ہے بیکاز آف دی ٹرانسفرز اینڈ فریکوینٹ ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز. Well, that's the way all governments are, and Ministry of Commerce in this respect is no different from any other ministry. نہیں, not in Pakistan, but لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں. I'm very conscious about that fact, and whatever I can do as a minister, I'm trying to build capacity, and within my ministry, I'm trying to get into this specific area too. Capacity building and creating trained manpower within the ministry. Get the ministry to think. The problem is that our governments have stopped thinking. They just do day-to-day business. Somebody, I think even within each ministry, somebody should be laying back and thinking too, rather than just doing the day-to-day work. So یہ میں ہی اسی طرف میں آ رہا تھا کہ آپ منسٹری آف کامرس آئی تھنک ناؤ جو اس کی کمپوزیشن تھی 1948 میں جب بھی بنی ہے وہی کمپوزیشن چل رہی ہے. there is no change in it. I think you کم از کم 1948 میں WTO ونگ نہیں تھا. 1948 میں WTO ونگ نہیں تھا تو ITO ونگ تو تھا نا سر. گیٹ نہیں, لیکن ریسٹرکچرنگ کی آئی تھنک منسٹری کو عام خیال یہ ہے کہ ضرورت ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت سے ونگز آپ کے ایسے ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ اب ہو گئے ہیں. اینڈ شاید ہر منسٹری کو ضرورت ہو, دیکھیں نا جی. نہیں سر, منسٹری آف کامرس از ون آف دی ویری امپورٹنٹ منسٹریز. Every ministry is important. Restructuring has to be a constant, perpetual thing. You have to constantly reform an institution to cater to the new environments, which also keeps constantly changing. لیکن عام خیال یہ ہے کہ جو ایک میجر مسنگ ایلیمنٹ ہے منسٹری کے اندر وہ ہے پروفیشنلی مین ریسرچ ونگ کا. ڈیٹا بینک کا منسٹری کے اندر جو ہے وہ ایک ضرورت ہے, بہت ضروری. اور اب جو چینج حالات ہیں, جو چیلنجز ہیں, جو WTO کے چیلنجز ہیں, جو بائی لیٹرل ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹس کے چیلنجز ہیں, اس کے لیے یو نیڈ پرابلی آئی تھنک پروفیشنلی مین ریسرچ ونگ کی ایک ضرورت ہے جو تو اس طرف کچھ دھیان آپ دے رہے ہیں.
جو فیصلے کریں گے ریزرچ ونگ بنانا ہے، بڑی بات. تھینک یو ویری مچ.